ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا۔ علم میں اور سخت ترین حالات اور شرائط اور زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمت بندانے والی جو ذات تھیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، کہ جس کا تذکرہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات میں بھی فرماتے ہیں کہ، اور عام طور پر یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جب محلے کے لوگ، جب علاقے کے لوگ آپ کی قدر نہ کریں اور آپ کی بے قدری کرنا شروع کر دیں اور آپ کو تنگ کرنا، ستانا شروع کریں، اور جب آپ اپنے گھر آئیں، گھر آنے کے بعد آپ کی شریکہ حیات، رفیقہ حیات جو ہیں اگر آپ کا حوصلہ بڑھائیں، گھر میں حوصلہ بڑھانے والی کوئی ہو تو پھر آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی انتہائی نیک سیرت خاتون میسر تھیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھی، راہ اسلام، تبلیغ دین اسلام کی راہ میں جو مشکلات آپ کو پیش آ جاتی۔ اس کے علاوہ خود حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے کچھ اور فضائل ہیں جن کے مطابق آپ باقاعدہ عقل و درایت کے اعتبار سے بھی اس وقت قریش کے لوگوں کے درمیان کافی زیادہ مشہور تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے القابات میں ہمیں عقیل قریش کا لقب ملتا ہے، کہ عقیل قریش کے نام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جانی پہچانی جاتی تھی، یعنی عقل و شعور اور تدبر میں آپ باقی قریش کے لوگوں سے آگے تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر کردار کی پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے آپ اس منزل پر فائز تھیں کہ آپ کو معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو لقب ملا تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے القابات میں طاہرہ ہیں، جو آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی بہترین نشانی اور علامت ہے۔ اسی طرح علم دین کے حوالے سے جو آپ کی معرفت کا درجہ تھا اس کے بارے میں بھی روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آسمانی کتب کی آپ عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آسمانی کتابوں کے اندر یہ پڑھ رکھا تھا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قریب ہے، اس لیے بعض روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے خود اپنی طرف سے خواستگاری فرمائی اور رشتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے بھیجا، ان کے جو محرکات ہیں ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی کردار کی بلندی اور پاکیزگی کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو الہی صفات پائی جاتی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت اور صداقت اور باقی جو فضائل اور مناقب ہیں وہ کھل کر نظر آ رہے تھے، اس بنیاد پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور رابطے کو پہچان گئی تھیں، جس وجہ سے آپ نے اس ولی خدا اور نبی خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی خاطر آپ نے یہ اپنی طرف سے جو ہے باقاعدہ خواستگاری کا پہل فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بلند کردار اور پاکیزگی کی بنیاد پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی انتخاب فرمایا اور اس رشتے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ تو اس کے علاوہ جو ہیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چند اور صفات ہیں کہ جو چند روایات کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس کے مطابق کسی کے دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ثروت اور دولت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مجھے پہنچایا۔ کس سلسلے میں؟ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں، پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں، چونکہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ عرب کی انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ آپ کے مال و دولت کے حوالے سے روایات کے اندر جو ملتا ہے، ہزاروں آپ کی اونٹ تھے کہ جو اونٹ جو ہے جب تجارتی قافلے مختلف شام اور یمن کی جانب روانہ ہوتے تو ان میں سب سے زیادہ سامان تجارت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہوتا،
تو اتنی مالدار خاتون اور پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان لانے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ فرمایا، مکمل آپ نے اپنا مال اسلام کی راہ میں خرچ فرمایا۔ اسی لیے ہمارے روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، اور باقی صحابہ کرام نے جو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، آپ جانتے ہیں کہ خالی ہاتھ ہجرت فرمائی تھی، اور ان سے پہلے ہجرت مدینہ سے پہلے بعثت کے 5ویں اور 6ٹھے سال مسلمانوں نے جو حبشہ کی جانب جو ہجرت فرمائی 2 مرتبہ، تو ان تمام ادوار کے اندر صحابہ کرام کی مالی امداد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کے ذریعے سے ہوئی۔ تو اس سے بڑھ کر اسلام کی خدمت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی اور کیا خدمت ہو سکتی تھی جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرما رہی تھیں؟ یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، چونکہ مال کا ابھی فی الحال جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی معمولی بات ہے، نہیں، یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے اس وقت انسان اس کے اوپر ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین مال سے بڑھ کر ہو۔ اور عام زندگی کے حالات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ اور خمس واجب بھی ہوتا ہے تب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تھیں کہ جو راہ الہی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا تھا وہ سب آپ نے راہ خدا میں قربان فرما دیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر لوں جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی، کہ جس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ بہتر حضرت خدیجہ کو سمجھتے تھے، اور پھر بار بار جو آپ کا تذکرہ فرماتے، آپ کو یاد فرماتے، اس بنیاد پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت سے اتنی رشک نہ ہوئی جتنی حضرت خدیجہ سے ہوئی، وہ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور دوبارہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا، تو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی، آپ کیوں بار بار ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، کیوں بار بار ان کو یاد فرماتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر غضب کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں،